یہاں پر یہ بھی درس دے دیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتائے اور سامنے والے پر اثر نہ ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بار بار نصیحتیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قسمت میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم 4 مرتبہ نصیحت کر کے یہ نہ کہہ دیں بھائی اس کے نصیب میں تو ہدایت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ فلاں شخص کے نصیب میں ہدایت نہیں، پھر بھی آپ بار بار اسے نصیحت فرماتے، اور نصیحت کے انداز میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی، بلکہ آپ دل جمعی کے ساتھ اسے نصیحت فرماتے۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ابھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں اسے بات سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار 4 مرتبہ سمجھا دیا اس کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایسا جملہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تو نور ہے، یہ کافر ہدایت پذیر نہ ہوئے تو ان کا اپنا قصور تھا۔ جیسے بارش تو برکت ہے، لیکن بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین جو ایسی مردہ ہوتی ہے جو زندہ نہیں ہو سکتی اور وہاں کوئی فصل نہیں اگتی، تو اس میں بارش کا قصور نہیں بلکہ اس زمین کا قصور ہے۔ آگے اسی کا درس دیا گیا کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، گھٹا ٹوپ ہے۔ غشاوہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا پردہ کہ جس کے بعد آنکھوں میں ذرہ برابر بھی روشنی نہ جا سکے، یعنی ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے کان مردہ ہو چکے، ان کی آنکھیں مردہ ہو چکی ہیں، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کے دل حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 3 28واں پارہ، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، جس کے یہی معنی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 15واں پارہ، اغفلنا قلبہ، اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 چھٹا پارہ، قاسیہ کا لفظ ہے کہ دل سخت ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 30واں پارہ، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 37 26واں پارہ، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ تو مختلف آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا تو نصیحتیں اثر نہیں کرتے۔ دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ماں روئے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، باپ فریاد کرے پھر بھی ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے، لوگوں کو جو غرور و تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں پھر بھی ہدایت پذیر نہیں ہوتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی۔ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر کالا نشان ہو جاتا ہے، اگر توبہ کرے
اور گناہ سے باز آ جائے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور مسلسل گناہ کرتے رہے تو کئی کالے نشان لگتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل پاک ہو جائیں تو سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکی زندگی کا آغاز کریں۔ الحمدللہ سورہ بقرہ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے، اور اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی ان نصیحتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔